محترم حاضرین، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں محترم مہمان گرامی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہماری آج کی تقریب کے مہمان گرامی جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی لاہور ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی ستارہ امتیاز، مایہ ناز ادیب، شاعر، محقق اور دانشور ہیں۔ آپ کا تعلق سرمئی شاموں، گوادر، مکران کے ساحلوں، خاران، لسبیلا اور تربت کے صحراؤں، گیس، تانبے اور سونے کے ذخائر سے مالا مال سرزمین، چاقی کے سنگلاخ پہاڑوں میں ایٹمی طاقتوں کی امین، بلوچی، برہوی اور پشتو زبان کے نغمہ زاروں کی صداؤں اور وادی زیارت، کوئٹہ اور چمن کے گلزاروں سے اٹھتی خوشبو کی سرزمین بلوچستان سے ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم چمن، کوئٹہ اور اسلام آباد میں حاصل کی۔ ایم ایس سی باٹنی، ایم اے پشتو ادب، ایم اے اسلامی علوم اور ایم فل اقبالیات کی ڈگریاں حاصل کیں۔ آپ بلوچستان کے پہلے اور تاحال واحد محقق ہیں جنہوں نے اقبالیات میں ڈاکٹریٹ کا اعزاز، افغانستان میں اقبال شناسی کی روایت کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر حاصل کیا۔ آپ پشتو، فارسی، عربی اور اردو زبانوں کے ماہر ہیں اور ان چاروں زبانوں میں نظم و نثر بھی لکھتے ہیں۔ آپ گزشتہ 40 سال سے علم و ادب کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تاریخ، تحقیق، تنقید اور شعر و ادب سے متعلق آپ کی اب تک پشتو، فارسی، اردو اور انگریزی میں 60 کتب شائع ہو چکی ہیں۔ عالمی سطح پر بالخصوص اور ملکی سطح پر بالعموم اقبال شناسی کے حوالے سے آپ کئی منصوبے مکمل کر چکے ہیں۔ اقبال شناسی کے فروغ کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو سفیر اقبال برائے ایران، ترکی، افغانستان اور سینٹرل ایشیا مقرر کیا ہے۔ آپ اقبال اکیڈمی پاکستان، بلوچستان آرٹس کونسل کے بورڈ آف گورنرز اور انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے ایکڈیمک کونسل اور فیڈرل سروس کمیشن کی نصاب کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ آپ حکومت بلوچستان کی جانب سے بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں اور پشتو اکیڈمی بلوچستان کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کئی علمی و ادبی اداروں سے مختلف حیثیتوں سے وابستہ ہیں۔ آپ متعدد ملکی و بین الاقوامی جرائد کے مدیر اور مشاورتی بورڈ کے رکن بھی ہیں۔ اقبال شناسی اور تحقیق کے حوالے سے آپ کا نام ایک معتبر حوالہ ہے۔ پشتو، اردو اور فارسی میں آپ کی علمی و ادبی تحقیقی خدمات کے اعتراف کے طور پر آپ قومی سیرت ایوارڈ 2022، علامہ عبدالحی حبیبی ایوارڈ افغانستان 2012، ایکسیلنس ایوارڈ بلوچستان برائے سال 2009، 2017 اور 2021، بلوچستان صوبائی ادبی ایوارڈ برائے تحقیق پشتو، اردو اور فارسی کل 12 ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے آپ کی تحقیقی اور تصنیفی خدمات کے اعتراف میں آپ کو ستارہ امتیاز عطا کیا ہے۔ آپ اس وقت اقبال اکیڈمی لاہور کے ڈائریکٹر کے منصب جلیلہ پر فائز ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی اور سعادت ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنی بے پناہ مصروفیات اور قیمتی وقت کا کچھ حصہ ہمیں عنایت کر رہے ہیں۔ میں تمام حاضرین کی جانب سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ سر، میں ہال میں موجود تمام طالبات اور اساتذہ کرام کی جانب سے ان اشعار کی مدد سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ یہ آرائش چمن، یہ زیبائش گلستاں، کہہ رہی ہے سب سے کوئی آ رہا ہے مہماں، گر اپنے بس میں ہوتا مہتاب لے کے آتے، راہوں کو آنے والے کی تاروں سے ہم سجاتے، پھر بھی سخن کے موتی چن چن کے لٹا رہے ہیں، زیر قدم محبتوں کے گل بچھا رہے ہیں۔ میں مہمان گرامی سے ملتمس ہوں کہ فکر اقبال کے حوالے سے ہمیں اپنے افکار عالیہ سے مستفید کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی۔
جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی، ستارہ امتیاز، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی لاہور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، قابل صد احترام پرنسپل صاحبہ، ریسپیکٹڈ فیکلٹی ممبرز، دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت مجھے اپنے اسٹاف نے بتایا کہ بچیوں کا کالج ہے اور یہاں پرنسپل صاحبہ کی طرف سے ہمیں یہاں کی انویٹیشن ملی ہے، تو میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ ترجیحی بنیادوں پہ بچیوں کے اس کالج میں اپنی شمولیت کو میں اعزاز سمجھتا ہوں، آپ ترجیحی بنیادوں پہ ان کے لیے وقت مختص کریں۔ بیٹا، خطاب سے پہلے میں آپ کی طرح معصومانہ 2-4 سوالات آپ سے کروں گا، ریلیکس ہو کے، ٹو بی آنیسٹ، دیانتداری کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھا کے مجھے جواب دیں گے۔ آپ میں سے کتنی بچیوں کے گھر میں کلیات اقبال موجود ہے؟ ایک۔ اچھا، کتنے بچیوں کے گھر میں مجموعہ اقبال، اردو ہو، فارسی ہو، کوئی بھی مجموعہ، کتنی بچیوں کے پاس گھر میں محفوظ ہے؟ نہیں۔ اچھا، یہ بتا دیجئے آپ نے لائبریری میں کتنی بچیوں نے کلیات اقبال کہیں دیکھا بھی ہے؟ 1۔ اگر آپ کی تعداد 200 ہے تو 0.1% جواب ملا۔ اب من حیث القوم ہم اقبال فہمی، اقبال شناسی میں کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا بیٹا، جو ایک بچی نے کوئی مجموعے کا، اس کو وہ کون سا مجموعہ تھا اور کہاں آپ نے پایا تھا؟ یاد نہیں ہے۔ چلے، صورتحال یہ ہے اس سوال کے جواب میں کہ آپ علم، فضل و دانش کے فرات کے کنارے تشنلب پڑے۔ حضرت علامہ علم، فضل، دانش، نظریات، افکار کے وہ بحر بے کراں ہے جو آپ کے غواصی اور غوطہ-زنی کا منتظر ہے۔ کیوں؟ مجھے اقبال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے تو نہ کریکولم میں ہے، 2-4 نظمیں ہیں، وہ بھی جبرن رٹ رٹ کر کے ہم یاد کرتے ہیں، کوئی بمشکل سے شکوہ جواب شکوہ، یا 9 نومبر یا 21 اپریل کو اقبال کے کلام، اور ہم جھنڈے لے کے کوئی اقبال ڈے مناتے ہیں اور بس۔ نہیں بیٹا، آج سے ایک تہیہ کیجئے کہ آپ اقبال کو ایک بار ضرور پڑھیے دیانت کے ساتھ۔ اقبال کے کلام 15,000 اشعار اقبال کے کلام کی تعداد ہے، 9,000 فارسی میں ہیں، 6,000 اردو میں ہیں، تو گویا 9,000 سے تو پہلے ہی آپ محروم ہو گئے، کیونکہ آپ کو فارسی نہیں آتی ہے۔ کالونیل سسٹم میں جب برطانوی راج مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرنے پہ لگی ہوئی تھی، تو خلافت عثمانیہ کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جو لاس ہوا وہ بیک جنبش قلم، یہاں سے فارسی کو ختم کرنا تھا۔
پورے بر صغیر میں ابھی آپ سوچئے کہ اس وقت سرکاری لکھت پڑھت ساری فارسی میں ہوتی تھی، اسناد، نقول، تحقیق، تخلیق، تنقید، تمام امور فارسی میں تھے، لیکن امہ کو کمزور اور کمزور تر بنانے کے لیے فارسی کو یہاں سے رخصت کیا گیا۔ فارسی کے جانے سے آپ ایک زبان سے محروم نہیں ہوئے، بلکہ آپ کردار سازی کے وہ منابع کھو بیٹھے جس سے آپ کی مستحکم کردار کی تشکیل ہونی تھی۔ مثلا آپ حافظ سے محروم ہوئے، آپ رومی سے محروم ہوئے، آپ عطار و ثنائی و خیام اور سعدی سے محروم ہوئے۔ جس طرح ہمارے اجداد نے فارسی کے جنازے کو کھندا دیا تھا، مجھے یہ خوف ہے خاکم بدہن کہ ہمارا یہ نسل برضا و رغبت، وہ تو بالجبر تھا، برطانوی استبداد کی جانب سے ایک آرڈر کے تحت ہمیں فارسی سے محروم رکھا گیا، مگر ہم برضا و رغبت اردو سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ خدا نخواستہ ہمارا یہ نسل اردو کے جنازے کو کندھا دے کے گھر سے نہ نکالے۔ اب علامہ کے 9000 اشعار سے تو آپ پہلے محروم ہوئے۔ پہلے تو میں اسٹیج سیکرٹری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ میرا تعارف پیش کیا، جس پیرائے میں جن الفاظ سے مجھے داد و تحسین پیش کی، میں مشکور ہوں۔ یہ ان کی اپنی عظمت تھی، ورنہ من آنم کہ من دانم، مجھے اپنی عجز کا خود ادراک ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی، وسعت نظر، وسیع القلبی تھی جس کی پرتو میرے تعارف میں آپ کو نظر آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں بیٹھ کے اگر 0.1 طالبات اقبال سے آشنا ہو، آگاہ تو سارے ہیں مگر کلام اقبال کے متون کو پرکھنے کا 0.1% توفیق ہے، تو آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن میں یہ ریشو آیا بڑھے گا یا مزید فال ہوگا؟ اچھا، علامہ نے آج سے 100 سال پہلے ایک مثنوی لکھی تھی، پس چی باید کرد اے اقوام شرق، اے مشرق کے اقوام، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس اقبال فراموشی کے اس در تنزلی کے رفتار کو ہم کیسے روکیں؟ اس کو روکنے کے لیے بندہ ناچیز آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہے، اور آپ نے یہ پیغام اقبال فہمی اور اقبال شناسی کے یہ دیے سینوں میں جلانے ہیں۔ مثلاً میں نے بتایا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اقبال پڑھے، کیوں پڑھے؟ روزی روٹی، انکریمنٹ، پروموشن، مافیا، دوڑ دھوپ، زر زور، یہ جو آج کل کے ترجیحات ہم نے خود ساختہ بنائے ہیں، اس میں اقبال کس فریم میں آتا ہے؟ نہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست، از ہمیں خاک جہان دیگر ساختن است۔ زندہ دلوں کی مذہب میں پریشانی کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم نے اسی مٹی سے ایک نیا جہان تعمیر کرنا ہے۔
اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب سے ہم من حیث القوم اقبال فراموشی کے مرتکب ہوئے ہیں، ہم تنزلی کی جانب جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آئے روز ہم زور اور زبردستی کے نرغے میں آ رہے ہیں. کبھی IMF کا ایجنڈا ہے، کبھی قرضوں کے اتارنے میں ہم مزید اس دلدل میں من حیث القوم دسے جا رہے ہیں. اور اقبال، وہ اقبال جس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو امید نو دلائی، جس نے یہاں کے مسلمانوں کی تحریک کو اپنے افکار تازہ سے ایک نیا رخ دیا، اور آج ہم کس المیے سے دوچار ہیں. دیکھیے جی، ہلکا سا میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے اقبال کی ناگزیریت عصر حاضر میں لازمی ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 20 سال بعد علامہ صاحب سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں. گھروں میں دادی اماں، انکل، بوڑھے بزرگ، استاد، رہنما، سارے ابھی تک 1857 کے زخموں کو سینے میں مصروف تھے. بچوں کو اس خونین داستان کی سرگزشتیں سنا کے نوجوانوں میں دوبارہ ریوائول اور احیاء کے جذبات بڑھ رہے تھے. بیٹا، اگر آپ کو ایک انسائکلوپیڈیا ملے مارکیٹ سے، لاہور سے شائع ہوا ہے، 1857 کے جنگ آزادی کے ہیروز کی ایک ڈاکٹر سعود الحسن خان روہیلا کی کتاب ہے، وہ ذرا دیکھیے. گو کہ اس میں پورے ہندوستان کی سطح پہ لوگ مارے گئے تھے اور مسلمان شہید ہوئے تھے، مگر ان میں 80% مسلمان تھے. اگرچہ آبادی کے لحاظ سے مسلمان اقلیت میں تھے، مگر اکثریت میں مسلمانوں کی شہادت کا وجہ یہ تھا کہ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ تخت دہلی کے اصل ولی وارث یہ ہیں جو سینکڑوں سال بر صغیر پہ مسلمان حکمرانی کر چکے ہیں. وہ لودھی ہے، سوری ہے، غوری ہے اور درانیز ہے، جتنے بھی تغلق جتنے بھی خاندان گزرے ہیں وہ سارے لا الہ الا اللہ، یہ روح محمدی کے پاسدار دوبارہ بیدار ہوئے. اگر آپ کو کبھی توفیق ملے بیٹا، آپ ابلیس کی مجلس شورا ضرور پڑھیے. ابلیس بیٹھے ہیں، ان کے مشاور ان کے گرد ان کو اپنی پرفارمنس رپورٹ جمع کر رہے کہ میں نے انسانیت کی بگاڑنے، مسلمانوں کی بگاڑنے میں، ایک کہتا ہے میں نے یہ کردار ادا کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے ان کو جھوٹ بولنا سکھایا، تیسرا کہتا ہے میں نے ان سے کردار چھین لی. ہر ایک پرفارمنس تو ابلیس اپنے مجلس شورا کہ مجھے خوف ہے اس سینے میں اگر نور محمدی دوبارہ آشکار ہوئی پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. تو اس خوف کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے زیادہ لاس مسلمانوں کو ہوا تھا. اگر آپ اس زمانے کے انتظامی امور ایڈمنسٹریٹیو لحاظ سے کالونیل سسٹم، گوروں کا نظام مطالعہ کرے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان عبد الرشید کسی ٹریڈ ایجنسی کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے، اس کے لیے الگ قانون ہے. رام داس، گنڈا سنگھ، اس کے لیے الگ قانون ہے. سمپلی نان مسلم کو وہ لائسنس ایشو ہوتا تھا اور مسلمان کے لیے طرح طرح کے ہیل و حجت بنا کے
دائرے تنگ کرا کے ان کے بزنس کے مواقع، تاکہ یہ قوم سٹیبل ہی نہ ہو، یہ دوبارہ اٹھے ہی نہیں۔ تو ان حالات سے اقبال، یہ جو حضرت علامہ بنے ہیں نا، یہ مختلف انگریڈینٹس، مختلف ریسیپی سے اقبال بنے ہیں۔ یہ وہ خارجی عوامل تھے۔ داخلی طور پہ علامہ صاحب نے علوم شرق و غرب، قدیم و جدید علوم و فنون مطالعہ کر کے، ہائر سٹڈیز ابراڈ حاصل کر کے، مشرق و مغرب کے سیاحت کر کے جو نتائج آخذ کیے۔ حالانکہ علامہ کے دور میں علامہ سے بہت زیادہ بیسیار نویس اور بیسیار گو شعراء تھے، مگر علامہ کے جو نظریات ہے، ان نظریات نے ان کو آفاقیت بخشی۔ ان کی فکر کی ارتقاء میں، ان کی فکری تشکیل نے جو اہم کردار ادا کیا تھا، ان فکری تشکیل کے دو اہم منابع تھے، ایک قرآن، ایک سیرہ۔ اب اگر ہم یہ کہے بحیثیت مسلمان کہ یہ دو عناصر تھے، نان مسلم ہم پہ یہ آبجیکشن کر سکتا ہے کہ آپ تو مسلمان ہونے کے ناطے علامہ کے فکر کا کریڈٹ ان دو منابع کے دیتے ہیں، یا یہ سوال اٹھے گا کہ آپ اقبال کو مولوی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کا سمپل جواب ہے کہ اقبال کی جو آفاقیت ہے، قرآن خاتم الکتب ہے بنی نوع انسان کے نام، بلا تفریق شرق و غرب، رنگ، نسل، جغرافیہ، بنی نوع انسان کے نام پروردگار کا آخری پیغام۔ اس سے بڑھ کے آفاقی بڑا منبع اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب عقائد کو زمینی حقائق سے جوڑنے کے لیے سیرہ مبارکہ مجسم انسانی حیات، سیاست، سماجیات، تجارت، طرز معاشرت میں ایک رول ماڈل کی حیثیت میں ہمارے سامنے ہے۔ ایک جانب قرآن معرفت للعالمین، دوسری جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ تو اقبال کے فکری منابع کی تشکیل ہوتی گئی، نظر میں وسعت آتی گئی۔ وہ محدود ہندوستانی سوچ جو اقبال پہلے ترانہ ہندی لکھتے ہیں، سارے جہان سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، وہ ارتقائی مراحل میں یہاں سے ہوتے ہوئے ترانہ ملی تک اسلامی امہ کی جادہ میں استادہ ہوتا ہے کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اور یہاں بھی نہیں رکا سلسلہ، آگے جائیے۔ علامہ جب مغرب جاتے ہیں، وہاں کی مادی ترقی دیکھتے ہیں، تو علامہ صاحب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مشرق و مغرب جس تصادم سے دوچار ہے، ایک معنوی سرمایہ سے مالا مال ہے مشرق، اور مغرب مادی وسائل سے مالا مال ہے۔ مشرق میں مادیات کا فقدان ہے، مغرب میں معنویات کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے عالم بشریت کی یہ دو بال وپر مخالف سمت میں محو پرواز ہے، جو تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ابھی چند سال پہلے ایک تھیوری آئی تھی، کلیش آف سویلائزیشن، تصادم بین تمدنہا، اور اس کے اگینسٹ ایک تھیوری 2003 میں آئی، گفتگو بین تمدنہا، تہذیبوں کے درمیان مکالمہ،
آئیے ہم ایک دوسرے سے بات کریں. کوفہ، بغداد، بصرہ، حلب، دمشق، کندر کیوں بنے؟ یہ اسلامی امہ کے علاوہ انسانی تاریخ کا المیہ ہے. غزہ میں اتنے ہزار لوگ کہاں ہیں؟ مر رہے ہیں، سسک رہے ہیں، فوڈ کی قلت، پانی کی بنیادی ضروریات نہیں ہے اور زندگی نہیں ہے. پچھلے دنوں میری بیٹی نے ایک نظم لکھی تھی، غزہ کی ایک بیٹی کی چیخ. حیرت مجھے ہوئی، وہ بچی کیمبرج کر رہی ہے، وہ نظم مجھے سنا رہی تھی. اب اس ننھے دل نے غزہ کے اس ننھی بچی کا چیخ یہاں سن کے ان کے کیفیات میں لکھا تھا. اب علامہ صاحب کو آج سے 100 سال پہلے اس خونی سرگزشت کا پتہ تھا، ادراک. وہ بتا رہے کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر. فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سار کر. یہ فطرت شناسی ہے. بیٹا آپ کے پاس جس طرح خدا نے پوری اسلامی امہ میں پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے سرفراز فرمایا ہے، تو بعین ہی خدا نے اس مملکت کو اقبال کی صورت میں فکری ایٹمی اثاثے سے سرفراز فرمایا ہے. لیکن افسوس ہم سارے تشنہ لب ہیں اور یہ سیرابی ہمارا منتظر ہے. ہم اپنا پیاس کیوں نہیں بجھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ترجیحات بگڑ گئے. ہمارے ترجیحات دام و دانے اور شکم پروری اور ہوس اور ہرس تک محدود ہوئے. علامہ آپ کے من میں چپے خدا کی طرف سے آپ کے سم میں جو انسٹالیشن ہوئی ہے پروگرامز کی، آپ کو موبائل کی اصطلاح میں سمجھا رہا ہوں. آپ کے موبائل میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں. آپ کسی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، کسی کا آپ کو پتہ ہے، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. اب سہیلی آپ کو بتاتی ہے یہ پروگرام بھی ہے، یہ فیسلٹی بھی ہے، یہ بھی ہے. اب اقبال یہ بشر خاکی اس کی من میں خدا کی انسٹالیٹڈ پروگرامز کی ایکٹیویشن پہ لگا. بروشر ہے اقبال. کبھی آپ کے پروگرام میں خود ہی کو ایکٹیویٹ کرنے میں لگے ہیں، کبھی آپ کو عشق سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی آپ کو معرفت، کبھی آپ کو کردار سازی، سخت کوشی، جان پرسوزی، سخن دل نوازی. کیونکہ آپ نے اسی امہ کی امامت کا بارے گران سنبھالنا ہے، وہ آپ کا منتظر ہے. بیٹا یہ جو ناچیز کے تعارف میں ستارہ امتیاز لکھا ہے، بخدا کئی ستارے، کئی ایوارڈ، کئی میڈلز آپ کے منتظر ہیں. آپ آگے بڑھیے. اقبال آپ کو نئی نئی راہوں سے آشنا و آگاہ کرے گا. میں یہ اقبال اکیڈمی سے پہلے میں نے اقبالیات میں یہ ایم فل پی ایچ ڈی یہ شوقیہ کی ہے. کوئی انکریمنٹ کا لالچ نہیں تھا، کوئی پروموشن کی. میں کمرشل انسٹیٹیوٹ میں سینئر ایگزیکٹو تھا، لیکن تن من دھن سے عشق کی بنیاد پہ علامہ مجھے بار بار جب بھی میں علامہ کو پڑھتا رہتا ہوں. میرا فرسٹ آرٹیکل فرسٹ ایئر کے دوران اسٹوڈنٹ میگزین ہمارے کالج سے، چمن کالج سے میگزین تھا، میں اس کا اسٹوڈنٹ ایڈیٹر تھا. اس میں میرے 2 پیپر، ایک انگلش میں ایک پشتو میں اقبال پیش آیا ہوئے 1983. اب 83 سے 2025 تک خدا گواہ ہے، جب بھی میں علامہ کے متون مطالعہ کرتا ہوں، ہر روز مجھے ایک نئے رنگ و روپ کے ساتھ جلوگر ہوتے ہیں.
ایران کے محمد خاتمی ایرانین پارلیمنٹیرین کو 1.5 گھنٹے تک اقبال پہ لیکچر دیتے، اس لیے کہ وہ اقبال کے 9000 اشعار سے بلند ہے۔ وہاں میٹرک کے اسٹوڈنٹ پہ یہ لازم ہے کہ اقبال کے 200 اشعار ان کو آنے چاہیے۔ قوم کی احیاء، خودی، استحکام، پیسہ جتنا آپ لگائے، قومی تعمیر سے آپ سڑک، بلڈنگ، پل تعمیر کر سکیں گے، شخصیت کی تشکیل نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے پاس اقبال ہے۔ ایرانیوں نے اپنی قومی تشکیل نو میں اقبال بھر دیا، جس کی بنیاد پہ وہ اس وقت عالمی سطح پہ اپنے باوجود اس کے کہ ان پہ اتنے ریسٹرکشن لگے ہیں، وہ اپنی ملی استحکام کو برقرار رکھے ہوئے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک کتاب ہے اقبال ماں، ہمارا اقبال، وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اقبال ہے۔ اب آپ سینٹرل ایشین کنٹریز جائے، سوویت یونین سے آزادی کے لیے اقبال کے کلام نے جو ایندھن کا کام دیا، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، جوانان عجم باز بتعمیر جہاں خیز، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز۔ آپ سمرقند، خیوا، تاشکند کے چوکوں پہ سینٹرل ایشین مسلم نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے اقبال کا کلام ان کو پیش کیا جا رہا۔ پچھلے دنوں کوئی 3-4 مہینے پہلے کوالالمپور سے پاکستان کے ایمبیسیڈر نے مجھے کال کی کہ ملائیشیا کے جو پرائم منسٹر ہے وہ اقبال کے عاشق ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہمارا کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جب بھی میں ڈپلومیٹک میٹنگ میں جاتا ہوں وہ اقبال کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، اپنی لائبریری میں بیٹا، میں پرنسپل صاحبہ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بچیوں کو اقبال اکیڈمی کا، یہ تو اقبال اکیڈمی لاہور نہیں ہے، واقعہ ضرور لاہور میں ہے، یہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان ہے، تو آپ ضرور بچیوں کو وزٹ کرائے اقبال اکیڈمی کا، تاکہ وہ علامہ کے ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹ دیکھ سکے، وہ تبرکات اور فیوزات بالمشافہ دیکھ سکے، کیونکہ انہی بچیوں نے ہمارے قوم کی تشکیل نو کرنی ہے۔ ان کی تربیت سے ہمارے صفوں سے ایسے سپوت اٹھیں گے جو نہ صرف اس دھرتی کے لیے نجات دہندہ ہوں گے بلکہ اسلامی امہ کے نجات دہندہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے 43 لینگویجز میں اقبالیات پہ ہمارے پاس کام ہے۔ کیا ضرورت ہے دنیا کے 43 کنٹریز کو جو اقبال پہ کام کر رہے ہیں؟ سیرہ کے بعد ڈاکٹر صاحبہ، سیرہ کے بعد پوری اسلامی امہ، سیرہ چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنا کام ہوا ہے رحمت للعالمین ہے، تو بعین ہی اس عاشق رسول پہ، اقبال پہ پوری اسلامی امہ میں سب سے زیادہ کام ہوا۔ ہمارا اقبال اکیڈمی کا ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا کتابیات اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی مرحوم کو ہم نے ایک پروجیکٹ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کو ایسے اساتید ملے ہیں، ایسے پرنسپل صاحبہ ملی ہے جو ویژن بھی رکھتی ہے، سوچ بھی رکھتی ہے اور ایک اسٹرانگ اکیڈمک بیس رکھتی ہے۔ تو ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کو کتابیات اقبال وہ 6000 کتابوں کا ڈیٹا مرتب کر سکے اور داعی عاجل کو لبیک کہا، دنیا سے رخصت ہو۔
ہمارے پاس اقبال اکیڈمی میں اس وقت 7,000+ ڈفرینٹ ٹائٹلز اقبال پہ کام موجود ہے. 7,000 کتابیں ایک شخصیت کے فن، فکر، آثار، تالیفات، نظریات، افکار کے مختلف پہلوؤں پہ. ایک اور دلچسپ بات بیٹا، آپ چونکہ فیوچر میں آپ نے آگے بڑھنا ہے، اقبال پہ اب تک سندی تحقیق 1200 سے زائد مقالات دنیا کے چپے چپے میں مختلف زبانوں میں، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک اور ماسٹر لیول کے 1200 سے زائد سندی تحقیق کے مقالات ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اقبال کا وہ اعجاز ہے، معرفت الہی کی وہ پرتو ہے جس کی اسرار و رموز رحمت للعالمین کے پیغام کے مانند تمام عالمین کے لیے ہے. وہ مشرق و مغرب. ابھی میں ایک کتاب پہ دیباچہ لکھ رہا ہوں، اقبال کے نباتات، کلام اقبال میں نباتات کا تذکرہ. 2 جلدیں ان کے شائع ہوئے ہیں، تیسرے جلد پہ کام ہو. نباتات پہ اقبال، ابھی یہ عالمین میں تو صرف بشر، انسان، حیوان نہیں ہے، نباتات، حشرات سب کچھ ہے. تو یہ جو عمومیت ہے، یہ جو افاقیت ہے، یہ اقبال کے کلام میں موجود ہے. آپ ضرور کوشش کیجئے گا. میں انشاءاللہ میرا سٹاف پرنسپل صاحبہ کو کلیات اقبال کا لنک بھیجے گا. بچیوں کے پاس، جن کے پاس موبائل ہے، وہ اگر نہیں ہے تو پیرنٹس کے موبائل میں کلیات اقبال ڈاؤن لوڈ کریں، فری آف کاسٹ. کلیات اقبال اردو اقبال اکیڈمی کی جانب سے جو ریلیز ہوا ہے، اس میں ایک پلس پوائنٹ بیٹا، آپ نے، میڈم نے آپ کو کہا ہے کہ کل تقریری مقابلہ ہے اقبال کا نظریہ ذوق، اقبال کا تصور تعلیم، اقبال کا تصور کردار سازی، کسی موضوع، فقر، مستی، خودی، عشق، کسی موضوع پہ آپ نے اقبال پہ ایک سپیچ تیار کرنی ہے. اب آپ گھبرا گئی، بابا میڈم نے کہا ہے، میری پرفارمنس بھی ہے، میرا کیریئر ہے، میں نے آگے بھی بڑھنا ہے، کہاں سے ڈھونڈوں، کلیات تو مل نہیں رہی ہے، فلانی سہیلی کو فون کیا، وہ وہاں بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، لائبریری بھی بند ہے، میں کیا کروں. والد صاحب بیچارے وہ اس فاصلے سے اردو بازار تک نہیں جا سکتے، اگر جا سکتے ہیں تو ان کے جیب میں اتنی زور نہیں ہے کہ بجلی کے بل کے بعد، سبزی کا بل پے کرنے کے بعد وہ کلیات اقبال کہاں سے خریدے. بیٹا یہ گھر گھر کی کہانی ہے، مگر اس کا حل اس مرد خدا مست درویش و قلندر کی یہ پیغام، اقبال کا پیغام ہم نے آپ کو فری آف کاسٹ آپ کے موبائل میں انسٹال کرنے کے لیے بنایا ہے. اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ بچیوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں یہ کلیات کا ذرا مختصر تعارف کراؤں. یہ کلیات اقبال کا ایپ ہے جو اقبال اکیڈمی نے بنایا ہے. اس میں آپ اردو کلام، ابھی ہم انشاءاللہ فارسی بھی ریلیز کر رہے ہیں، اردو کلام تو سارا موجود ہے. مختلف اداروں نے ایپس بنائے ہیں. آپ کوشش کیجئے گا اقبال اکیڈمی میں جو ڈائیورسٹی ہے، جو ہم نے اس میں فنکشن رکھے ہیں، وہ پرائیویٹ کی نسبت بہت ایڈوانس اور بہت زیادہ ہے. یہ آپ مجموعہ وائز بانگ درا کے مشمولات ہے. یہ آپ کو کسی شعر کی تلفظ میں دقت پیش آ رہی ہے، بہتر ادائیگی کے لیے ضیاء محی الدین اور شجاعت ہاشمی کی آواز میں آپ ویژولائز بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اور متن فرض کریں علامہ کا مشہور نظم ہے مرزا غالب، یہ آپ متن سن بھی سکتے ہیں، ریڈ بھی سکتے ہیں. اور آپ کو انگلش میڈیم ہے، آپ کو علامہ کے تراکیب اصطلاحات میں سمجھنے کے لیے دشواری ہے،
تو آپ کے لیے ہم نے اس میں ایک پروگرام رکھا ہے، ایک کلک سے آپ تمام کلام کا انگریزی ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کی تفہیم کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ اب جو پوائنٹ میں نے ریز کیا تھا کہ آپ کل سپیچ تیار کر رہی ہیں اور کلیات نہیں ہیں، تو کیا کرے؟ فرض کرے اقبال کا تصور عشق، یہ آپ ایک لفظ سرچ تلاش کریں، کلیات میں عشق الہی، بیٹا عشق کی معنویت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عشق یہ چیٹ ویٹ کا نام نہیں ہے، بیٹا اپنے پرواز کو بلند رکھ کے اپنے کردار کی پاکیزگی پہ فوکس رہے، اسٹرانگ رہے، یہ ملت کل آپ نے سنبھلنا ہے، آپ ایک اسٹرانگ ماں، اسٹرانگ بہن، اسٹرانگ بیٹی، ایک اس امہ کی مضبوط نگہبان ثابت ہو سکتی ہے۔ علامہ نے وہ کردار آپ کو وجود زن کے حوالے سے علامہ کی جو شاعری ہے وہ ضرور پڑھیے، ڈاکٹر بصیرہ عمری صاحبہ کی کتاب ہے اقبال کا تصور وجود زن۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے کردار میں آپ کی کردار سازی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے، فاطمہ الزہرا کی علامت سے اقبال آپ کے کردار کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اقبال کے تصور عشق پہ مقالہ لکھنا ہے، سپیچ کرنی ہے۔ 181 ٹائم بانگے درا کے فلانے صفحے پہ یہ شعر ہے، بال جبریل کے فلاں صفحے پہ ہے، مکمل جہاں جہاں اقبال کے متون میں یہ لفظ کنکارڈنس آرڈر ایک ایک لفظ کی بنیاد پہ سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو ایک لمحے میں پیش کر کے دیتا ہے۔ آج کل تو ایک اور المیہ ہے، غیر اقبالیاتی اشعار اقبال سے منسوب کیے جاتے ہیں، تو آپ کو کسی شعر میں ڈاؤٹ ہے یار یہ اقبال کا ہے یا نہیں ہے، آپ اسی جو آپ نے سنا ہے یا جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کا ایک لفظ یہاں دے، یہ فلٹر کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہ اقبال کا ہے، کریکٹ ہے تو کس طرح ہے، نہیں ہے بھی آپ کو بتا دے گا یہ اقبال کا ہے، آپ یہاں سے فلٹر کر سکتے ہیں۔ اقبال کے بیٹا صرف ایک آپ کے بڑے ہونے کی نسبت میری ایک آرزو ہے، آپ کے مہمان کی حیثیت سے آپ اقبال کے فقط 30 اشعار یاد کریں، اپنے ذوق سے جو آپ کو اچھے لگے، جس لمحے آپ کو کبھی بھی پریشانی ہو، کالج لیول پہ ہو، گھر میں ہو، کیریئر کا ہو، سماجی، معاشی، تعلیمی، کسی بھی حوالے سے آپ کسی المیے سے خدا نخواستہ دو چار ہوتے ہیں، ان اشعار کا آپ گردان کیجئے گا، اقبال کا دست مسیحا آپ کو بنور سے نکال کے ساحل پہ اور کامرانی اور کامیابی کی جانب آپ کو لٹا دے گا۔ جاپان کے کونسل جنرل صاحب ہمارے اقبال اکیڈمی آئے تھے، ہم نے جاپانی زبان میں اقبالیات کے تراجم ان کے سامنے رکھے۔ اب مارکیٹ سے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، یار یہ جاپانی ہے، پھر ہم قیمت 4 گنا بھی دینے کے لیے، کیونکہ وہ ایک گارنٹیڈ چیز ہے، لیکن اس قوم کو کیا پڑی ہے کہ وہ اقبال کے پیام مشرق کا جاپانی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، وہ قومی مضبوطی کے لیے اقبال سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ تو اگر اقوام اپنی مضبوطی کے لیے اقبال سے مستفید ہوتے ہیں تو افراد بھی اپنی کردار کو مضبوط بنانے کے لیے اقبال سے مستفید ہو، اس لیے کہ علامہ نے فرمایا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت۔ آپ اقبال کو ضرور پڑھیے اور اقبال سے گھبرائے نہیں، اقبال کو ذرا عشق سے ایک بار ضرور پڑھیے، آپ کو نئی نئی جہتیں، نئی نئی سمتیں دکھائے گا۔ اور علامہ صاحب کے
عالمی طور پہ پذیرائی میں نے بتا دی کہ 43 لینگویجز میں کام ہوا ہے، اور وہ جو ملائیشیا کے ایمبیسیڈر کو میں نے مالی زبان میں 3 بکس اقبال پہ وہ PDF کر کے بھجوائے۔ ایمبیسیڈر صاحب کی شکریہ کے کال کے ساتھ ایک گلہ بھی آیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہمارے مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے وہ جب بھی میں ابھی جاتا ہوں وہ کہتا ہے مکمل اقبال مجھے مالی زبان میں چاہیے۔ بادشاہ ہے۔ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اقبال تو سخت کوشی اور سخت جانی سے نکلنے کے لیے آپ کو نئی نئی راہیں دکھانے والا مسیحا ہے۔ آپ فارن منسٹری کو لکھے، فارن منسٹری ہماری منسٹری کو لکھے، ہماری منسٹری میری ڈیوٹی لگائے گا، میں آپ کو ایک میکینزم ڈرا کر کے آپ کو دوں گا، مکمل متون اقبال مالی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے۔ وہ بندن پرائم منسٹر ہے، اس کو اقبال کے کلام کی ضرورت ہے، اور وہ اقبال کو براہ راست بلا واسطہ نہیں ریڈ کر سکتے ہیں۔ بیٹا آپ کے پاس تو اقبال کے زبان سے کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ براہ راست اقبال کے کلام کو ریڈ کر سکتی ہو، اس کو سمجھ سکتی ہو۔ اگر وہ بندہ بالواسطہ مختلف ذرائع سے اقبال کو سمجھنے، یہ ان کے پیغام کی زور ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ اپنے نظریات ترتیب دیتا ہے۔ ابھی بھی ہم نے اقبال پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا ہے، یہ قرض ہم پہ واجب الادا ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم جتنا اپنے حصے کا کام کر سکے لگے ہیں، مگر آپ نے یہ پیغام آگے لے جانا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ میں پرنسپل صاحبہ کا اور ان کے فیکلٹی ممبران کا مشکور ہوں جنہوں نے آپ سے اس مختصر خطاب کا موقع دیا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے اس کا تعارف تو ہماری فیکلٹی ممبر نے بہت اچھے انداز میں کروایا۔ میں چونکہ خود بھی اردو ادب کی طالبہ ہوں، ابھی تک طالبہ ہی ہوں، اقبالیات کے حوالے سے کچھ بھی کہنا اس وقت میرے لیے ناممکن ہے، کیونکہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا اگر میں کچھ کہوں گی تو۔ اتنی بڑی علمی اور ادبی شخصیت کے سامنے شاید میں کچھ اور نہیں کہہ پاؤں گی، اس لیے آپ کا یہاں آنا ہی ہمارے لیے بہت بہت زیادہ جو ہے وہ فخر کے قابل ہے، اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ آپ نے اپنی بہت قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں یہ عزت بخشی ہے۔ تو میں آپ کے ممبران کی بہت مشکور ہوں سر کہ آپ تشریف لائے ہیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور ہماری طالبات کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اور میں ایک ریکویسٹ درخواست بھی کروں گی کہ ہم انشاءاللہ، یہ تو ہم نے بہت شارٹ ٹائم میں یہ ارینج کروایا، انشاءاللہ آپ سے ملنے کے بعد اب میرا دل کر رہا ہے کہ ایک بہت اچھا بہت بڑے لیول پہ سیمینار بھی ہم دوبارہ کروائیں اور آپ کو زحمت دیں کہ آ کے ان بچوں کو فکر اقبال کے کسی بھی ایک پہلو پہ اگر سمجھایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس کا ایک پہلو بھی یہ بچیاں سمجھ لیں تو اپنی زندگیوں کو سنوار سکتی ہیں۔ تو آپ جیسی شخصیات سے ہماری یہی درخواست ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ عزت افزائی ہماری کرتے رہیں، تاکہ ان بچیوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے آپ لوگوں سے۔ اور میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں آپ کی آمد کی، اور اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ پاؤں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ ہوگا
مولا اپنے دیس میرے گلزار کو زندہ رکھنا، ہر رت میں اس مٹی کی مہکار کو زندہ رکھنا، مولا جن پر اس مٹی کی بنیاد رکھی تھی ہم نے